بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سا علم دین سوال جواب کی صورت میں سیکھنے کو ملے گا۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھیں۔ میرا نام تنویر شہزاد ہے۔ تو مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو مختلف ایپس آ رہی ہیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ جو آپ اتنے لگاؤ اور اتنے کماؤ، مطلب وہ کیا وہ جوئے کی مد میں آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ 10 روپے لگاؤ تو 100 روپے بھی آ سکتے ہیں، 500 روپے بھی آ سکتے ہیں، 1000 روپے بھی آ سکتے ہیں، ورنہ وہ 10 روپے یا 50 روپے جو آپ لگائیں گے وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ جوئے کی مد میں آتا ہے یا جائز ہے؟ جی، نئے طریقہ کار تو لوگوں کو ویسے بھی چاہیے، اور موبائل چکے ہیں تو اس کے ذریعے ہی ارننگ کرنا، اور ہمارے کئی ایسے بچے بلکہ بچیاں بھی سب بھی اس کے اندر ابتلا ایک طرح کا نظر آتا ہے۔ تو یہ ذریعہ آمدنی بنانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے کاروبار کی جہاں حدود و قیود بیان کی ہیں، وہیں جو چیزیں کاروبار نہیں ہیں ان کے اندر جوا ہے یا سود ہے، ان کی بھی واضح طور پر نشاندہی فرما دی ہے۔ ٹھیک۔ لوگ بسا اوقات جو وہ ان دو چیزوں کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے فرق نہیں کر پاتے، اور وہ کئی دفعہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو کاروباری ہے۔ جیسے یہی صورت ہے تو اس میں لوگوں کے ذہنوں میں دو کانسیپٹ ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم اپنا پیسہ رکھ کر اس کے اوپر کوئی فکس پروفٹ لے رہے ہیں وہ تو سود ہے، اور اگر ہمارا پیسہ جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے کہ بھئی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور پروفٹ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو علماء تو یہی بیان کرتے ہیں کہ بھئی نفع نقصان کی بنیاد پہ اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے، تو لہٰذا یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی چیز تو جوئے میں بھی ہوتی ہے، جوئے میں بھی انویسٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں بھی جو ہے وہ نفع نقصان دونوں کی صورت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ نفع زیادہ ہو جاتا ہے، نقصان کے اندر آپ اپنا پورا مال بھی ڈبو بیٹھتے ہیں، یا کچھ مال آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ تو پھر جوئے کے اندر اور ایک انویسٹمنٹ جو پارٹنرشپ کا جو ایک طریقہ کار ہے اس میں فرق کیا ہے؟ جبکہ بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ دونوں کے اندر ہی نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اور صحیح۔ نقصان بھی کیپٹل کا یعنی سرمایہ کا نقصان ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے اندر آپ کسی بھی شخص کے ساتھ جب شریک ہوتے ہیں کسی کاروبار کے اندر، تو وہ آپ کے پیسوں سے آگے کاروبار کرتا ہے، اور وہ کاروبار کیا کرتا ہے کہ کوئی مال وہ خریدتا ہے اور اس مال کو وہ آگے پھر بیچتا ہے، اس سے پھر نفع کماتا ہے۔ اس سے پھر جو نفع ہوتا ہے وہ نفع آپ کو دیتا ہے۔ اچھا، اس نے مال جو ہے وہ خریدا، اور مال خریدنے کے بعد خدا نخواستہ وہ مال خراب نکلا، یا وہ مال ڈوب گیا، یا وہ مال جل گیا، تو اس صورت کے اندر آپ کا اپنا سرمایہ بھی جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ جبکہ جوئے میں یہ ہوتا ہے کہ جوئے میں کوئی بھی چیز خریدی بیچی نہیں جا رہی ہوتی، وہاں تو در حقیقت جو ہے وہ آپ پیسہ لگاتے ہیں اور سامنے والا بھی جو ہے وہ پیسہ لگاتا ہے، اور کسی ایک چیز کے اوپر آپ کوئی شرط لگا لیتے ہیں کہ بھئی اگر جو ہے وہ مثال کے طور پہ پتے جیسے لوگ کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، کہ بھئی فلاں جو ہے وہ نمبر نکل آیا تو میں تمہارے پیسے لے لوں گا، اور اگر یہ نمبر تمہارے پاس نکل آئے گا تو تم میرے پیسے لے لو گے۔ تو یہاں کوئی بیچ میں خرید و فروخت کچھ نہیں ہو رہی،
اس کو اگر آپ کہیں تو یہ جو اصطلاح کے اندر کہلاتا ہے یہ ڈیجیٹل گیمبلنگ کہلاتا ہے، یعنی ڈیجیٹل جوا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ کوئی بھی چیز پیچھے خریدی نہیں جا رہی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی انویسٹ کریں، بھائی انویسٹ کس چیز کے اندر ہو رہا ہے؟ تو یا تو وہاں پر کرپٹو کرنسی جو ہے وہ شو کی جاتی ہے، یا وہاں پر ایسی چیزیں شو کی جاتی ہیں جن کا حقیقت میں وجود نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اسے کوئی نام دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وجود اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کبھی وہ چیز لینا چاہیں تو آپ لے نہیں سکتے اس کو، صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا وجود ہوتا نہیں ہے۔ ورنہ تو جب میں نے کوئی چیز خریدی ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، مجھے پھر اس بات کا حق حاصل ہے کہ میں اگر وہ میں لے نے لوں۔ خریدی ہے تو میں لوں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ چلے بالفرض آپ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ میں لینا نہیں چاہتا، شریعت مطہرہ آپ پر اس چیز کو لینا لازم کرتی ہے جبکہ آپ کو وہی چیز دوبارہ آگے بیچنی ہے، صحیح، آپ کی کسٹڈی میں آئے، آپ کی قبضے میں۔ کسٹڈی کے اندر آنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے کرنسی خریدی ہے، آپ نے جو ہے وہ آئل خریدا ہے، آپ نے کسی بھی چیز میں انویسٹ کیا اور اب آپ اسے آگے کیا کر رہے ہیں، سیل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے وہ چیز آپ کے فزیکل قبضے میں تو آئے۔ صحیح۔ جب وہ قبضے میں نہیں آئی ہے تو آپ اسے آگے سیل آؤٹ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بے قبل القبض کہلاتی ہے، جو کہ شریعت میں ناجائز ہے اور بے فاسد ہے۔ تو عام طور پر لوگ اس کو بیان تو یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے نام اگرچہ دیے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے دل بہلانے کو، در حقیقت وہ جوئے کی ہی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو لہٰذا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اس طرح ایپس کی صورت کے اندر پیسہ لگا کر آپ جو ہے وہ اپنے پیسے کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کو نفع ملتا ہے تو وہ نفع بھی آپ کے حق میں جو ہے وہ حرام ہے، اور اگر آپ کا مال ضائع ہو جاتا ہے تو بھی آپ گناہ گار ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کے لیے گناہ ہی گناہ ہے۔ یہی چیزیں جو آپ نے تمہیداً کچھ بیان کی، تو مشرکین مکہ، کفار مکہ، وہ بھی تو اس وقت یہی کہنے لگے تھے کہ یہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے۔ جی جیسے سود میں زیادہ لیا جاتا ہے تو خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہی ہوا۔ تو اللہ پاک نے واضح آیت مبارکہ بیان فرمائی، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے خرید و فروخت، تجارت کو حلال کیا لیکن سود کو حرام کیا، کہ وہاں کوئی چیز بیچ میں خرید و فروخت کے ذریعے نہ کوئی چیز لی جا رہی نہ دی جا رہی، صرف پیسے پر پیسہ جو سود کے زمرے میں، اور یہی جوا۔ اچھا، یہ تو ڈیجیٹل جوے کی صورتیں یہ ہو گئیں، اور موبائل کے ذریعے مختلف انداز میں آج کے دیکھیں جوا کتنا عام ہو گیا۔ ایک طبقہ ہے کہ وہ جوئے کی لت میں ایسے، ان کو کہیں نا کہ جیسے کئی کاموں کے نشے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک نشہ ان کے ذہنوں میں ایسا چھا گیا ہے۔ یہ تو ہم سنتے ہیں نا، کئی انہوں نے اپنے گھر بھی بکوا چکے، گھر چلے گئے، گاڑیاں چلی گئی، سونا گولڈ جو کچھ بھی اچھا خاصا تھا روڈ پہ آ گئے، لیکن جوئے کو پھر بھی چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں، بلکہ اور لوگوں سے قرضہ لے کے بھی لگا دیں گے۔ اور وہ اب دیکھ، کوئی ہار رہا ہے تو کوئی جیت رہا ہے، تو جو جیت رہا ہے اس وجہ سے تو وہ اتنا آ رہا ہے، بیٹھے بیٹھائے آ رہا ہے، تو وہ اس کو اسی انداز سے دیکھتے ہیں۔ آج کل بچوں کے ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی لاٹری کے نام سے دکانوں پہ، اب یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو 10 روپے لے کے جا رہا ہے، 20 روپے، 50 روپے، تو یہ بھی ایک طرح کا نہیں کہ ان کو اسی کام میں لگا دیا اور وہ اس سے نکال رہا ہے کہ فلاں کا بیٹ نکل آیا، اس کی گیند نکل آئی، اس کو فٹ بال مل گیا، اس کو وہ پلاسٹک کی کوئی اور چیز مل گئی، اس کو کچھ نہیں ملا، تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ بالکل معمولی رقم آپ اس میں لگا رہے ہیں، تو اس سے یہ نہیں کہ وہ معمولی رقم ہے تو وہ چیز جو ہے وہ جائز ہو گئی۔ 1 روپے کے ذریعے بھی جو ہے وہ جوا کھیلا جا سکتا ہے اور کھیلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی جو ہے وہ اپلیکیشنز ایسی ہیں جو مختلف اسکیمیں نکالتی ہیں کہ بھئی 1 روپے آپ جو ہے وہ ڈالیں، یعنی چارج ہوں گے آپ کے موبائل کے بیلنس سے بھی چارج ہو سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ سبسکرائب کریں اور 1 روپے اپنے اس نمبر پہ کٹوائیں تو ہم قرآن اندازی کریں گے اور جو ہے وہ موبائل دیں گے یا آئی فون دیں گے یا اور کوئی چیز جو ہے وہ دیں گے۔ تو یہ بھی جوا ہی ہے کہ بہرحال انہوں نے تو اس کے پیسے پورے کر لیے ایک آئی فون کے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ پورے کر لیے۔ اب باقیہ افراد میں سے کسی ایک کو وہ چیز ملے گی تو اس نے 1 روپے لگا کے ہو سکتا ہے لاکھ روپے اوپر حاصل کر لی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے بھی ڈبو دیے۔ تو اب لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یار 1 روپے ہی تو جا رہے ہیں، کیا ہوا، نہیں بھی ملا تو کیا ہوگا، ہمارا کون سا جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا۔ آپ کے مالی اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ پر کوئی فرق نہ پڑے، لیکن بہرحال گناہ کے اعتبار سے ضرور فرق پڑے گا کہ آپ نے یہ جوا ہی کھیلا ہے۔ اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں
جیسے آپ نے کہا یہ بچوں والی چیزیں اب تو بہت یعنی پرانی چیزیں ہو گئی، یہ ہمارے زمانے میں شاید تھیں بچپن کے اندر کہ ابھی وہ بھی چھوٹا لاٹری کی ہیں، لیکن اب جو جدید طریقے آئے ہیں، جیسے مجھے یاد ہے کہ جو بچوں کا وہ ہوتا ہے پلے ایریا ہوتا ہے، وہاں پر اس طرح کی جو ہے وہ گیمز ہوتے ہیں کہ آپ ایک ہاتھ جو ہے وہ لے کر جائیں اور ٹوکن آپ نے ڈال دیا، ٹوکن ڈالنے کے بعد وہ ایک اس سمجھے کہ آنکڑا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس پورے باکس کے اندر نا بہت سارے کیا ہوتے ہیں کھلونے ہوتے ہیں، آپ جتنے چاہے کھلونے پکڑ کے لے آئیں گے آپ تو وہ آپ کے، اور اگر وہ آنکڑے سے چھوٹ گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک بھی چیز اس میں سے نہ ملے، ایک بھی کھلونا نہ ملے۔ اسی طرح بسا اوقات اس میں چپس کے پیکٹ ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو یوں بھی کھیل ہوتے ہیں۔ تو یوں بھی تو اب وہ آپ نے وہ جو ٹکٹ لیا اس کا ایک وہ چانس پانے کے لیے، وہ مثلا 100 روپے کا آپ نے ٹکٹ لیا، اب اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کھلونا جو ہے وہ 500 والا وہاں اس میں پکڑ لیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ 500 والا لے کر آ رہے ہیں اور وہ راستے میں چھوٹ گیا اور آپ کا کچھ بھی نہ ملے، کچھ بھی نہ۔ تو یہ بھی جوا ہے۔ تو اب دیکھنے والا اس کو نہیں سمجھے گا کہ یہ جوا ہے، وہ تو بولیں گے بچے کھیل رہے ہیں، لیکن بچے کھیل کھیل میں بھی در حقیقت کھیل جوا ہی رہے ہیں۔ جوا ہی کھیل رہے ہیں، اور یہی اگر ہم یہ تو آپ نے دوسری یہ گیمز گنی، عام بھی اگر دیکھیں کہ جو گلیوں میں محلوں میں بھی بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک جوان کہہ رہا تھا کہ ہم چونکہ مختلف گیمز کھیلتے ہیں اور وہ مہنگی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے جو کلب یا اس کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے اس کے بھی چارجز اچھے خاصے ہوتے ہیں، پر گھنٹہ کے حساب سے ہم لیتے ہیں، بک کرتے ہیں اپنے ٹائم میں کہ اس میں ہم نے انٹری کرنی ہے، ہماری ٹیم کھیلے گی۔ تو اب جیسے بعض بیڈمنٹن ہو یا اس طرح کی ہو جن میں خرچے زیادہ ہوتے ہیں، گیم میں زیادہ اور خرچے، تو ہم تو اپنا خرچہ نکالتے ہیں، اگر میں وہ کہہ رہے مہینے کا دیکھوں تو میرا 1,00,000 روپے خرچہ یہ بن جاتا ہے کہ جو میں نے آگے کلب کے جگہوں کے ان کے دینے، تو اب 1,00,000 میں کہاں سے اس کو دوں گا؟ یہ اسی طرح ہی ہے، کچھ میرے چلے گئے کچھ ان کے آ گئے، اور میں اپنی فیسز میں اس کو ادا کر دیتا ہوں تاکہ میرا ایک ارننگ یہ ہے کہ 1,00,000 اور یہ وہی کرتا ہے کہ یعنی جو جس کو پتا میں جیت بھی جاؤں گا، تو گیمز میں بھی لگا رہے ہیں، دیگر چیزوں میں بھی لگا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کو قرآن مجید میں جوے کو یہ شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے، شیطانی عمل، اور جن آیت مبارکہ میں جوے کو منع کیا گیا، یعنی جیسے شراب کی حرمت بیان کی، ایسے ہی جوے کی حرمتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے مذمت فرمائی ہے۔ تو ہمیں بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی، اور اس سے دیکھیں یہ نہ خوش ہو جائے بچہ جیت کے لے کے آ گیا اور بچے نے یہ چیز لے کر آ گئی، میں نے تو 20 دیے تھے، بچہ بیٹ لے کر آ گیا جو مجھے 300 کا ملنا تھا۔ نہیں، آج آپ اس کو شابش دے رہے ہیں تو کل کو آپ کا بچہ کچھ اور بڑے کاموں میں پڑ جائے گا، اور خدا نخواستہ پڑ جائے تو پھر اس میں آپ کس پوزیشن میں، تو اس لیے ضرور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ کفیل صاحب ہم نے یہ تو بات کر لی گیمز کی، یہ وہ ایک اچانک بات ذہن میں آ گئی، بعض اوقات نیکی کے نام پر بھی آدمی اس چیز میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کی بات سے یہی جو ہے وہ سوچ رہا تھا آپ کی بات پر کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار حرام پیسہ حرام میں ہی لگا رہے ہیں ہم، ہمارا اپنا تو کچھ نہیں جا رہا نا، جی ہاں، جو گیمز والا کیا جو ادھر سے کھیلا اور ادھر جو فیسز دینی ہے وہ دے دی، تو لہٰذا میں نے اپنے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، حرام کو حرام میں ہی لگا دیا۔ تو ایک یہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، دوسری یہ ہوتی ہے کہ یار وہ حرام میں ہمیں جو حاصل ہوگا نا اس سے ہم اپنے آپ پہ نہیں لگائیں گے، کسی غریب کی مدد کر دیں گے یا مسجد میں دے دیں گے یا مدرسے میں دے دیں گے، یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں ہی جو ہے وہ سراسر غلط اور باطل ہیں۔ بات یہ کہ ایک ہے آپ کا اپنا جو ہے وہ گناہ کرنا، اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، تو اللہ پاک کی نافرمانی بہرحال جو ہے وہ ہر صورت کے اندر وہ نافرمانی اور گناہ ہے اور موجب عذاب ہے، تو لہٰذا کسی بھی نیت سے آپ کا وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اچھا یہاں پر تو ایک ہے کہ آپ کسی حرام چیز میں پیسہ اپنا بھی لگا رہے ہیں تو الگ گناہ ہے، اب یہاں پہ آپ حرام کما رہے ہیں اور حرام میں ہی لگا رہے ہیں تو ڈبل گناہ ہوا، اور یہ لگانا اپنے اوپر ہی استعمال ہی کرنا ہے، اور یہ لگانا ہوا، فیس دینا تو اپنے اوپر ہی استعمال کیا نا۔ بالفرض اگر آپ اپنے اوپر نہیں بھی لگا رہے، آپ بولے بھائی میں صرف حرام کما رہا ہوں اور کسی اور شخص کی کوئی حرام، جیسے کئی دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ حرام کما رہے ہیں ہم، اب یہاں پہ یہ کام ہمیں اپنا کروانا ہے، ہم تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن سامنے والا رشوت مانگ رہا ہے تو یہ حرام پیسہ ہم یہاں سے کما کے نا اس کو رشوت میں دے دیں گے، کہ حرام میں چلا گیا، حرام میں جو وہ چلے گیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے تو بہرحال حرام کمانا حلال کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا نا۔ تو
اس اعتبار سے بھی جائز نہیں. دوسرا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، تو یاد رکھیں کہ غریب کی مدد کرنا، مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، یہ سب چیزیں صدقے ہیں. ثواب. اور صدقہ جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک تو پاک ہے، وہ پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے. تو وہ ناپاک چیز کو، حرام چیز کو قبول ہی نہیں کرتا. تو لہٰذا وہ صدقہ نہیں ہے. وہ آپ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں غریب کی مدد کر رہا ہوں، در حقیقت وہ مدد نہیں ہے، وہ الٹا آپ اپنے لیے جو ہے وہ گناہ کا جو ہے وہ انبار جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں. تو غریب کی مدد کرنے کے لیے بھی گناہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ورنہ تو ڈاکو بھی یہی بولے گا کہ جناب جو ہے وہ میں ڈاکہ ڈال دیتا ہوں، اور جو ہے وہ ڈاکہ ڈال کے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں اس سے غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں. تو اور کیا کئی لوگ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا ایک وہ رکھا ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ پیسہ ہمیں بلیک پیسہ آ گیا ہے اور یہ آیا جیسے بھی ہے، اب اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم 10%، اب 20%، یہ 5% ہم اس کا خرچ کر دیں گے، مختلف جگہوں سے اتنوں لوگوں کی مجھے دعائیں مل جائیں گی. یعنی غریبوں کی مدد کریں گے تو ظاہر ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ دعائیں مل جائیں گی، اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ازالہ ہو چکا ہے. تو زکوٰۃ تو حلال پیسے پہ اس کا 2.5% جاتا ہے، تو وہ حلال پیسے کو پاک صاف کرتا ہے. تو جو ٹوٹلی حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، اس کا 10% جانے سے وہ پیچھے والا صاف ستھرا نہیں ہوگا. ان چیزوں کا بارے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ٹاپک بڑا ایک وسیع ہے، اور میں تو کہ اسی پر اگر ہم گفتگو کرتے رہے تو کئی ایسی معاشرے میں اور بھی جہتیں ہیں کہ جو چیزیں یہ سامنے آتی ہیں. میں نے جیسے نیکی کی بات کی کفیل صاحب، اس میں ایک چیز دیکھیں، عمرے کمیٹی کے نام سے، عمرے کے نام سے لوگ کہتے ہیں چلو میرے تو 200 جا رہے ہیں نا، میرے تو کوئی زیادہ نہیں جا رہے، میرا 300 جا رہا ہے، میرا 500 جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے 500 کے کارڈ بھی چاہتے تھے کہ 500 عمرہ کمیٹی کے نام پہ لے لیں بھائی، رجسٹریشن کرا لیں، 500 دے دیں. شاید ہزاروں لوگوں نے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں نے 500 مدینے کی محبت میں لے لیے اور رکھ لیے کہ ہو سکتا نام نکلا ہے چلے جائیں گے، نہیں نکلا تو. اب وہ کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ جب بھی کبھی کوئی دھوکہ دینے کی کوشش یا کوئی ایسے آتے ہیں، اول بھلے ہم کہیں کہ ان کی نیت دھوکے کی نہ ہو، لیکن اتنا سرمایہ اکٹھا ہوا، اس کے بعد کون قرآن اندازی کرے، کون جائے، کون بھیجے، کون لائے، ختم. تو یہ بھی کئی جگہوں پر شروع اب بھی ہے، ایسا نہیں کہ اچھا لوگوں نے 500 کی، 300 کی، 1000 کی، 1500 کی. ایک وہ ہوتی جو نارمل کمیٹی، ہم اس کی بات نہیں کر رہی. عمرہ کمیٹی کے نام سے کوئی نارمل کمیٹیاں ڈالتے ہیں، بیسیاں ڈالتے ہیں، جس کی کھلے اور وہ کمیٹی پہ جائے، کسی کے کوئی پیسے ضائع نہیں ہوں گے، سب کو پورے برابر پیسے ملیں گے. اور پھر جو عمرہ کرنے جائے گا پہلے جس کی کمیٹی نکلے گی وہ بھی بعد میں اپنی وہ پوری قسطیں ادا کریں گے. یہ تو ہی نارمل کمیٹی جیسے عام گلی محلوں میں اور سب لوگ ویسیاں ڈالتے ہیں. لیکن ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو نکلی اور وہ گیا، اس کے بعد والی سب کچھ ختم، نئے بندے ایڈ ہوتے جائیں گے، نئے بندے اتنے ایڈ ہوتے جائیں گے. اب یہ کیا اس کی بنیاد نیکی رکھ دیا، لیکن کیا کہیں گے آپ؟ اس طرح کی کہ اور مختلف جو ہے وہ چیزوں کے اندر لوگ یہ عمرہ کمیٹی اور اس طرح کی اور کوئی بھی دینی نام کے اوپر کوئی ایسی چیز رکھ دیتے ہیں، اور اس سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس سے جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ملے گا، یا ہم لوگوں کی نیک کام کے اندر جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں، اگر آپ نیکی کا بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہی کریں گے تو ثواب ملے گا. کہ نیکی ہے ہی وہ جس کو شریعت نے نیکی قرار دیا ہے. میرے اور آپ کے کسی چیز کو نیک کام سمجھ لینے سے وہ چیز نیکی نہیں بن جائے گی. صحیح، بالکل صحیح. تو لہٰذا جو چیز شریعت کے اندر جو ہے وہ نیکی ہے اسی کو جو ہے وہ نیکی سمجھا جائے گا، اور اس کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہی کیا جائے گا. تو یہاں ان تمام ناظرین اور بھولے بھالے خاص طور پر جو ہے وہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے میں خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ اس طرح کی جو نئی اسکیمیں نکل رہی ہوتی ہیں، کہیں پلاٹ کی نکل رہی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا گھر اپنا ہو جائے گا، اس کی کوئی کمیٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے اور مختلف. تو اولاً تو یہ کہ ایسی چیزیں مالی اعتبار سے بھی نقصان ہی دیتی ہیں، آخر میں فراڈ ہی ہوتا ہے. یہ ایک پرانا تجربہ جو ہے وہ سامنے ہے، ایک اس کی ہسٹری جو ہے وہ سامنے ہے. اور بالفرض کوئی بہت ہی جناب جو ہے وہ اچھا ہے اور وہ بالکل صحیح چیز آپ کو دے رہا ہے، تو بھی اس میں کئی چیز جو آپ کے پاس آتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، آپ گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں. کئی صورتوں میں آپ کے عمرے کا وہ سفر کے اندر جو پیسہ لگ رہا ہوتا ہے وہ حرام کا لگ رہا ہوتا ہے. تو مال حرام تو انسان جب کھائے اور اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو آپ سوچیں کہ آپ مال حرام سے ہی جو ہے وہ عمرہ کرنے چلے جائیں تو کیوں کر آپ کا عمرہ جو ہے وہ قبول ہوگا. تو لہٰذا ایسی باتوں میں ہرگز نہ آئیں. کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو تو پہلے آ کر دارالفتاء اہل سنت سے آپ رہنمائی لیں
پھر ہی اس کے بعد ہی آپ اس چیز کے اندر کوئی انویسٹ کریں۔ آپ اس حوالے سے دارالتعلیم سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے اور اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن میں ان اوقات کار میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک، اس دوران انشاءاللہ آپ کی جو بھی اس حوالے سے شرعی رہنمائی ہے وہ ضرور آپ کو کر دی جائے گی۔ جی مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ عورت کو طلاق دینا کن صورتوں میں جائز ہے، ارشاد فرما دیجیے۔ جی دے ہی کیوں رہے ہیں، کر ہی کیوں ایسے کام رہے ہیں، لیکن بہرحال سوال یہ بھی اہم ہے کہ کبھی ایسی صورت پیش بھی آ جاتی ہے تو اس صورت میں بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہم علماء کرام سے اس حوالے سے مشورہ کر لیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ لیکن طلاق جو ہے وہ جائز چیزوں میں ناپسندیدہ چیز ہے۔ ٹھیک۔ ابغض الحلالی الی اللہ الطلاق، کہا گیا کہ حلال چیزوں کے اندر جو چیز ناپسند ہے اللہ پاک کو وہ طلاق ہے۔ صحیح۔ تو اس سے یہ بات تو پتہ چلی کہ بھئی طلاق کی جائز صورتیں موجود ہیں بہرحال۔ جی عام طور پر تو اس چیز سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی اس کے مختلف جو ہے وہ اسٹیپس بیان کی۔ صحیح۔ کوئی شخص جو ہے وہ اس چیز کی طرف بڑھنا چاہے تو پہلے کیا کریں؟ پہلے میاں بیوی آپس میں معاملات کو جو ہے وہ سلجھانے کی کوشش کریں، کچھ دن جو ہے وہ بستر الگ کر لیں تاکہ بعد والی جدائی کا ابھی سے اندازہ ہو جائے، اور اس جدائی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات بہتر کرنے کی طرف آئیں۔ یہ بھی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ کہ بھئی دونوں طرف سے کسی کو حکم بنائے کہ وہ ان دونوں کے مسائل سن کر ان کے درمیان صلح کروا دیں، اور وہ صلح کروانے والے اگر اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ صلح بھی جو ہے وہ ہو جائے گی، کہ ان کی نیت اچھی ہو، وہ ان کا گھر توڑنا نہ چاہتے ہوں بلکہ واقعی وہ گھر بسانا چاہتے ہوں، جس کی غلطی ہو اس کے اوپر اس کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کو آپس میں سمجھنے سمجھانے کمپرومائز کرنے کی جو ہے وہ دعوت دیں، دعوت غور و فکر دیں، طلاق کے بعد آنے والے نتائج سے جو ہے وہ ان کو آگاہ کریں۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد پھر بھی اگر اس میں بچے ہوں تو میں کہتا ہوں اور غور و فکر اور زیادہ جو ہے وہ غور و فکر کریں، کہ جب آپ میاں بیوی ہوتے ہیں تو آپ کو میاں بیوی کی حیثیت سے سوچنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ والدین ہوتے ہیں، آپ کی اولاد ہوتی ہے، تو اب آپ کو صرف میاں بیوی کے رشتے کو جدا نہیں کرنا، بلکہ اب جو ہے وہ گویا کہ ماں باپ میں سے کسی ایک کی شفقت سے جو ہے وہ اولاد کو محروم کر دینے والی صورت ایسا ہی ہوتی ہے۔ تو اس طور پر بھی آپ کو جو ہے وہ سوچنا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی چیز سوچنی ہوتی ہے کہ چاہے شوہر بیوی کو چھوڑنا چاہ رہا ہے یا بیوی شوہر کو چھوڑنا چاہ رہی ہے، کہ وہ جن وجوہات کی بنیاد پر چھوڑنا چاہ رہی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ جو اگلا اس کو ملے گا یا اس کو ملے گی اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی، کیونکہ بعض چیزیں بسا اوقات بہت کامن ہوتی ہیں، جب آ کے لوگ وہ مسائل بتاتے ہیں کہ بھئی ان سے یہ مسئلہ ہے، تو بھئی وہ مسئلہ تو آج ہر دوسرے بندے کے اندر ہے، تو لہٰذا اس چیز کو بھی جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے۔ اچھا، پھر بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں نہیں جناب ہم اکیلے ہی رہیں گے، ہم اگلا نکاح ہی نہیں کریں گے، تو اس میں بھی ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں کہ کیا فی زمانہ یہ چیز ان کے لیے آسان ہے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے۔ تو یہ تمام پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد بھی پھر بھی بہرحال اگر کوئی صورت نہ بنے تو پھر شریعت مطہرہ نے طلاق کی اجازت دی ہے، مگر اب وہ طلاق دینے کے اندر کہا کہ سنت کے مطابق طلاق دے، تو طلاق دینے کا سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ شوہر عورت کو اس کے پاکی کے ایام کے اندر صرف ایک طلاق رجعی دے، صحیح، اور اس کے بعد وہ اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ اس عورت کی عدت گزر جائے، اور پھر جب عدت گزر جائے گی تو وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر اگر ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، صحیح، اور اگر عدت کے بعد غلطی کا احساس ہو تو بھی بہرحال نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتے ہیں، شرعی حلالے کی حاجت نہیں ہوگی، یعنی یہاں صرف فقط نکاح کرنا فقط ہے نکاح کے ذریعے اور ہوگا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہو جائیں گے۔ اب ان کے پاس مزید کتنی طلاقوں کے اختیار ہاں، جب ایک طلاق دے دی تو اب آئندہ ان کے پاس 2 طلاقوں کا حق باقی ہے۔ یہ جو طلاق دی ہے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی، ٹھیک ہے، آئندہ 2 طلاقوں کا حق باقی یعنی رہے کتنا گا۔ ایک آسن انداز ہے، اور اس کو کہا بھی ایک آسن طریقہ ہے، جی، اس کو کہا بھی ایک آسن طریقہ ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ساری گفتگو اور یہ پورے ایک پروسیس یہ پتہ نہیں ہوتا ہمارے لوگوں کو، جوانوں کو، تو ناظرین کرام پہلے ہی وہ 1 2 3 کر کے پورے ہی معاملات ختم کر کے آتا ہے، 3 طلاقیں دے کر اب وہ ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی رخصت ہو۔ روتے وہ بھی ہیں بعد میں، ایک تعداد ہے وہ روتے ہیں، پچھتا رہے ہوتے ہیں، 5 منٹ بعد ہی دماغ سیٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا،
5 منٹ بعد اتنا پہلے ہی صبر کر لیتے. اللہ پاک نے تو طلاق کا اختیار بھی مرد کو دیا ہے، عورت کو تو نہیں دیا. عورت کے پاس ہوتا تو پتہ نہیں کتنے معاملات اور بھی ہو سکتے تھے. یہ تو مرد کو اس لیے دیا ہے کہ بردبار ہے، مرد تحمل والا ہے، صبر والا ہے. اور کئی مرتبہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بظاہر عورت بہت زیادہ تحمل والی، صبر کرنے والی، بردبار بھی ہے، اخلاق والی بھی ہے، لیکن یہ شوہر ہے، اس نے حماقت سے کام لیا. اور بہرحال حماقت سے کام لے، غلطی سے ہو گئے کچھ بھی، اب بعد میں اس کے کوئی عذر کرنا وہ بیکار ہے. مجھے کفیل صاحب وہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ چونکہ مدینہ پاک کے مفتی تھے اور مفتی مدینہ کہلاتے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ حماقت سے کام لے کر 3 طلاقیں ایک ساتھ اس طرح دیتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے ہیں کہ عبداللہ کہاں ہیں، عبداللہ کہاں ہیں، عبداللہ ہمارے لیے کوئی راستہ بتاؤ. تو ہم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے راستہ رکھا ہے، جو اللہ سے ہی نہ ڈرا اللہ اس کے لیے راستہ بھی نہیں رکھا ہوا. تو پہلے سے یہ چیزیں سوچنی ہیں اور کبھی بھی اس سٹیج پر نہ آئیں اور نہ بولیں، نہ لکھیں، نہ ایسے کاغذات بنوائیں، نہ کوئی سائن کریں، کوئی اور بھی بنا کر آ جائے. آپ بالکل کوئی رضامندی ظاہر نہ کریں، کہیں کہ پہلے میں مفتیان کرام کے پاس لے کر چلتا ہوں اس کے بعد اپنے معاملات کو. بلکہ پہلی طلاق کا بھی ہو تو ہم تو یہی آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ اس کے لیے بھی کہ یہ سارے ہم نے طریقے کر لیے ہیں، اب یہ صورت آ رہی، اب کیا کریں. ٹھیک ہے، شریعت نے یہ رکھا ہے جہاں ایک دوسرے کی اتنا بھی وہ خیال نہ رکھ سکے اور اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ رہے ہوں، حدود کو کراس کر رہے ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر ایک جدائی کے آپشن ہیں، لیکن ان کو تمام تر احکامات کے ساتھ ہمیں سیکھنا سمجھنا ضروری ہے. شادی شدہ افراد کے لیے یہ بہت اہم اور ضروری ٹاپک ہے. بہرحال جی مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے پردے کا طریقہ، نقش و نگار، جازب قسم کے برقعوں کا کیا حکم ہے؟ جی جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں. دیکھیے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بھی بہرحال نامحرم جو افراد ہیں ان سے پردہ تو عورت کو کرنا ہوگا، جیسے دیور جیٹھ وغیرہ ہیں تو ان سے پردے کا شریعت میں حکم ہے، تو ان سے پردہ کرنا ہوگا. اب جو پردہ باہر اجنبی سے کرنا ہے وہی ان سے بھی کرنا ہے کہ یہ بھی اجنبی ہیں. صحیح، البتہ جہاں پر گھر میں چہرہ ہر وقت جو ہے وہ چھپانا عورت کے مشکل لیے جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں عورت گھر میں کچن میں جا رہی ہے، کبھی واش روم میں جا رہی ہے، کبھی اور کسی کام سے جا رہی ہے، تو وہ برقع پہن کے تو نہیں رکھ سکتی جس طرح کا برقع پہن کے وہ باہر جو ہے وہ نکلتی ہے. تو نارمل کپڑوں میں ہوتی ہے، لیکن اب کپڑوں کے اندر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کپڑے جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ تنگ نہ ہوں جس سے جسم کی جو ہے وہ باڈی شیپ ظاہر ہو، اور نہ ہی بہت زیادہ باریک ہوں کہ جسم کی رنگت نظر آئے. کوئی بڑی چادر جو ہے وہ لے کر رکھے جس سے اس کا جسم جو ہے وہ چھپا جو ہے وہ رہے، کپڑے بھی یا ڈھیلے ڈالیں. کپڑے جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے جو ہے وہ پہنے. تو ان باتوں کا خیال کرے. اب ایسی صورت کے اندر جہاں ممکن ہے بعض خواتین ہیں جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو فیملی کے افراد ہیں وہ بھی کوآپریٹ کرتے ہیں اور وہاں پر وہ چہرہ جو ہے وہ چھپاتی ہیں، یا جہاں پر خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ غیر محرم مرد دیور نہیں آتے نہیں ہیں، تو وہاں پہ وہ خواتین گھر کے اندر بھی جو ہے وہ نقاب جو ہے وہ کرتی ہیں، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن جہاں اس چیز کے اندر آزمائش کا سامنا ہو تو وہاں شریعت مطہرہ انہیں یہ رخصت دیتی ہے کہ وہ فقط اپنا چہرہ جو ہے وہ چہرے کی ٹکلی جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہیں اور وہ بقیہ جو ہے وہ اپنے جسم کو چھپا کر رکھیں. تو اس بات کا خیال کرتے ہوئے وہ وہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بھی پردہ بہرحال جو ہے وہ کریں گی. اب جاذب نظر جو ہے وہ لباس پہننا عورت کے لیے غیر محرم مردوں کے سامنے، وہ بہرحال جو ہے وہ باہر بھی جو ہے وہ منع ہے، گھر کے اندر بھی جو ہے منع ہے. لیکن گھر کے اندر اگر عورت ڈھیلا ڈھالا جو ہے وہ لباس پہنی ہوئی ہے، تو چونکہ عورتوں کے عام طور پہ لباس تو ہوتے ہی جو ہے وہ کلرفل ہیں، تو اب وہ باہر جب عورت جاتی ہے تو برقع جو ہے وہ پہن لیتی ہے، لیکن گھر کے اندر عورت جو ہے وہ لباس ہی جو ہے وہ پہنی ہوتی ہے، اور عام طور پر ان کے لباس کے اوپر جو ہے وہ پھول پتیاں وغیرہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں اس کے اندر بہرحال ڈھیلا ڈھالا ہونا، یا اگر ڈھیلا ڈھالا نہ ہو تو اوپر کسی چادر کے ذریعے سے جسم کو چھپانا، یہ بہرحال عورت کے لیے گھر میں بھی ضروری ہوگا غیر محرموں کے سامنے. اچھا، اس میں یہ جیسے آپ نے دونوں طرف کی بات کی کہ اگر ایسے افراد بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہم اس طرح نہ جائیں. بعض اوقات سامنے والوں کا ذہن نہیں ہے. اب یہ لڑکی ہے، بیاہ ہو گئے، شادی ہو گئی، ادھر ایک دینی گھرانے میں رہی، دینی طور پر علم بھی سیکھتی رہی، جب آگے گئی تو وہاں بالکل برعکس معاملہ. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ناظرین بھی اس بات کو کچھ سیکھیں سمجھیں کہ ہمارا بھی ایسا تقاضا کرنا
اب پتہ ہے گھر کے اندر دیور ہیں فلاں ہیں، وہ اسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ اس کو ہی آپ کھانا دے کر آؤ، اس کے کمرے میں آپ جاؤ، فلاں آپ جاؤ، چیزیں بھی سمیٹنی ہے تو ان کی موجودگی میں سب کچھ کرنا ہے، تو اس چیز کا ان کو بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ بالکل لحاظ جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن دینداری تو بہرحال جو ہے وہ دیکھ کر ہی جو ہے وہ رشتے کا ہم کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو جب آپ عورت سے دینداری آپ کو مقصود ہے کہ یار دیندار عورت سے جو ہے وہ نکاح کرنا، آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کر کے لے کر آئے ہیں، تو اب اس کو دین پر رہنے بھی تو دیں۔ یہ کیا کہ آپ دیکھ کر تو لڑکی دیندار لے آئے، اب آپ اپنے گھر کے اندر اس کو دیندار رہنے نہیں دے رہے، وہ شریعت کے حکم پر جہاں عمل کرنا چاہ رہی ہے وہاں آپ جو ہے وہ اپنی نئی نئی چیزیں جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، تو بالکل بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بلکہ جو اچھے مہذب گھرانے ہیں وہاں پر بہرحال جو عورت پردہ نہ بھی کرتی ہو، وہاں بھی ایسا نہیں کہ جناب جو ہے وہ خواہ خواہی میں جو ہے وہ دیور کے پیچھے جو ہے وہ لگا دیا جائے کہ بھئی تم اس کو یہ کام کر کے دو یا اس کی چیزیں جو ہے وہ کرو۔ تو عام طور پر جو اچھی فیملیز ہیں، جو ہے وہ حیا اور شرم و حیا کے معاملات کو سمجھتے ہیں، تو وہ ایسی چیزوں کے اندر اپنی بہوؤں کو جو ہے وہ اپنے نوجوان بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ان کے کاموں میں جو ہے وہ لگاتی ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ ان کے کام یا تو جو ہے وہ ان کی بہنیں کرتی ہیں یا جو ہے وہ ماں جو ہے وہ کرتی ہے، یعنی ساس کرتی ہے۔ تو بہرحال اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر کہیں خیال نہ ہو تو بہرحال شوہر کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، یہ اس کے اوپر شرعاً اخلاقاً ہر اعتبار سے لازم ہے۔ تو اس کو اس معاملے میں اگر اس کے فیملی کے ممبران جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے تو اس کو اسٹینڈ لے کر انہیں بھی اس معاملے میں سمجھانا چاہیے، اور اس چیز کے اندر ان کو بھی اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے شوہر کو۔ جی میرا نام محمد الیاس۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ عقیقہ کتنے دنوں میں کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی مدت ہوتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، عقیقہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کرنا سنت مستحبہ ہے، تو 7ویں دن جو ہے وہ عقیقہ کیا جائے۔ اگر کوئی 7ویں دن نہ کر سکے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ 7 اس کے بعد 14 پھر 21، یعنی ہر 7ویں دن جو ہے وہ صحیح۔ آپ ایڈ کرتے جائیں تو اس کو کریں۔ لیکن اگر کوئی اس سے آگے پیچھے بھی کرتا ہے، 10ویں دن کر لیتا ہے، 12ویں دن کر لیتا ہے، تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی کر لیں۔ جی، زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے جب تک جس کا عقیقہ کر رہے ہیں وہ زندہ ہے۔ ٹھیک، انتقال کے بعد پھر عقیقہ نہیں ہوگا، کیونکہ عقیقہ جو ہے وہ شکرانے نعمت ہے، تو وہ نعمت کی موجودگی کے اندر ہی جو ہے وہ عقیقہ ہو ایک سکتا ہے۔ زندگی کا اس کا اپنا جو عقیقہ ہے، یعنی اپنی زندگی کا ایک جی شکرانے نعمت، یعنی جب پیدا ہوا تو والدین وہ ادا کرتے ہیں، اب اگر خود بھی بڑا ہو چکا ہے خود جی، اپنا خود کر، بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، اپنی بیوی کا بھی گھر میں بیوی شوہر کا بھی جو ہے، شوہر جو ہے وہ بیوی کا بھی کر سکتا ہے بڑی عمر میں بھی آگے، بڑی عمر میں۔ بلکہ روایات میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود اعلان نبوت کے بعد فرمایا، یعنی اس زمانے میں جو آپ کے دادا تھے، جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی پردہ فرما گئے تھے، وصال فرما گئے تھے، تو دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آپ پرورش میں آئے تھے، اور شروع کے سال آپ ان کے پاس ہی رہے، آپ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو گئے پھر واپسی تو آپ اپنے دادا کے پاس، والدہ محترمہ بھی کبھی وصال ہو گیا تو آپ اپنے دادا کے پاس ہی یہ عرصہ آپ رہتے تھے۔ تو اس وقت جو انہوں نے اپنے انداز سے جو اس وقت تھا، کوئی خوشی کے انداز جس طرح بھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد فرمایا، اور پھر ظاہر ہے دین اسلام کے احکامات تو اب ہیں، اور اس میں عمر چاہے جتنی بھی ہو جائے ہیں زندہ تو ان کا عقیقہ بہرحال کیا جا سکتا ہے۔ عقیقے کا گوشت کچھ میلاد کرا کے یا ایسا کر کے یوں بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، عقیقے کا گوشت کا مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، صحیح۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک جو ہے وہ فقراء کے لیے، اور ایک رشتہ داروں کے لیے۔ تو اب یہی گوشت جو ہے وہ چاہے کچا تقسیم کر دیا جائے، چاہے جو ہے وہ پکا کر تقسیم کر دیا جائے، یا اسی گوشت کا سالن یا کوئی بھی کھانا بنا کر جو ہے وہ آپ میلاد میں تقسیم کر دیں، یا اس کھانے پر میلاد کی یا کوئی اور فاتحہ 11ویں شریف کی دلا دیں، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک عقیقے کی دعوت میں گیا تو وہاں چکن بنا ہوا تھا، عقیقے کی دعوت تھی تو یعنی چکن قورمہ تھا یا چکن بریانی تھی، اس طرح کوئی چیز تھی، تو ساتھ میٹھا چاول جو بھی تھا۔
تو ہم نے ان سے کہا بھائی اس پہ عقیقہ کیسے آپ نے کیا ہے؟ یہ تو مرغی پہ عقیقہ کیسے ہے؟ تو ہوگا کیا مرغی پہ عقیقہ؟ مرغی پہ عقیقہ نہیں ہوگا، عقیقہ جو ہے وہ بکرا یا بکری پر یا دمبے پر جو ہے وہ ہو یعنی سکتا وہی ہے، قربانی کیا کام؟ قربانی کے جو جانور ہیں انہی پر عقیقہ ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے پھر وجہ بتائی، کہا کہ وہ حضرت وہ تو ایک بکرا تھا، عقیقے کے طور پہ جو کرنا ہے تو اس میں جو گوشت نکلا ہے وہ 12 کلو نکلا تھا، 10 کلو نکلا ہوگا، 13 کلو نکلا ہوگا، ظاہر ہے اتنے افراد تھے جن کی دعوت، تو وہ ہم نے رکھ لیا ہے، اور یہ یہاں پہ یہ بریانی جو ہم نے کی ہے وہ ہم نے چکن بریانی کر دی یا قورمہ چکن وہ کر دیا، لیکن ہونا بہرحال عقیقے کی دعوتوں میں بکرے بکری یا آپ بڑے جانور میں رہتے ہیں۔ اچھا بڑے جانور میں ظاہر ہے اس میں تو کچھ ایک دو حصے تو نہیں ہو سکتے کہ آپ ایک دو حصے آپ لے لیں بقیہ قصاب لے لیں، ایسا تو نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قربانی یا عقیقے کے اندر یہ ضروری ہے کہ پورا جانور جو ہے وہ تقرب اللہ کے لیے، یعنی اس کے اندر صدقہ عقیقہ یا قربانی کی ہی نیت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ذاتی جو ہے وہ نیت اپنے مالی فائدے کی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا بڑے جانور کے اندر آپ کو ساتوں حصے ہی جو ہے وہ قربانی یا عقیقے یا صدقے کے ہی کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قصاب کو بولیں کہ بھئی یہ جانور جو تمہارے پاس کھڑا ہوا ہے اس میں سے 2 حصے مجھے عقیقے کے دے دو اور بقیہ تم گوشت بیچ دینا، یہ جائز نہیں۔ عقیقے کا جانور پورا ہی لے کر کہیں ایسے جو ادارے ہوتے ہیں بعض تو وہاں دے کے یہ بھی عقیقہ ادا ہو سکتا ہے؟ عقیقہ اصل تو ادا ذبح کے ذریعے سے ہوتا ہے، ویسے کسی فقیر کو آپ نے پالنے کے لیے جو ہے وہ کوئی جانور اس کی ملکیت کر دیا تو اس سے عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں ذبح ہو گیا، ذبح کرنے کے بعد وہ چاہے آپ اپنے گھر پہ ذبح کریں، چاہے مدرسے کے اندر یا دارالعلوم کے اندر جو ہے وہ ذبح ہو اور اس کا گوشت جو ہے وہ طلباء کھا لیں یا مستحق افراد کھا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، یعنی کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی خاص پابندی نہیں ہوتی کہ اس کے حقدار کون ہیں؟ نہیں، بہتر 3 حصے کرنا ہے، لیکن آپ سارا بھی جو ہے وہ گھر بھی رکھ سکتے ہیں، سارا آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، سارا رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور سارا جو ہے وہ فقراء میں بھی دے سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ذریعے بھی آپ اگر اس طرح عقیقہ کروانا چاہیں تو بالکل یہاں بھی طریقہ کار موجود ہے، اور یا آپ ویسے ہی آپ نے جانور لیا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے ہی مدارس میں استعمال ہو جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو مدارس کے اعتبار سے یا دیگر کئی ایسے مقامات پہ اجتماعات کی صورت میں یہ آپ کا جو گوشت ہوگا تو اس میں وہ استعمال کیا جائے گا۔ یہ ناظرین کرام اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر اسی طرح بہت سے ایسے مختلف سوالات ہوں گے، اور یہ ایک دورانیہ تو قلیل ہے، تھوڑا ہے، مگر الحمدللہ اس پروگرام کی اپنی ایک نوعیت اور خوبصورتی ہے کہ ہر 5-10 منٹ بعد ایک موضوع چینج ہو کر نیا مواد بھی مل رہا ہوتا ہے، علم دین سیکھنے کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درس بخاری شریف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اگر گھر میں ماں ہو جب بھی گھر جانے سے پہلے اجازت طلب کرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ سلام کے احکامات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ دیکھیے پروگرام درس بخاری شریف بروز جمعرات مدینہ منورہ میں رات 8:15 بجے اور پاکستان میں رات 10:15 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں
رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانا نا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم نا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم نا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا میں ہو شوہوا سب نے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہو شوہوا سب نے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم نے یہ ہے میرا دیوانہ ہنس کر جو کہا تم نے یہ ہے میرا دیوانہ جی چاہا چاہے تحفے میں بھیجو میں انہیں آنکھیں جی چاہا چاہے تحفے میں بھیجو میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانا نا بے دم میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے بے دم میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سرگے در جانا نا دل میں تجھے رکھ لو اے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی اس عظیم مشن میں آپ بھی شامل ہو جائیے۔ ٹیلی تھون میں اپنا حصہ ملا کر نیکی کے کام میں مددگار بنیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیرخواہی، بھلائی اور آمدنی بڑھانے کے جائز اور محفوظ کام میں لگایا جا سکتا ہے تاکہ بڑھتے اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔